ہمیں ایک اور شخص سے جس سے میں ملاقات کروانے جا رہی ہوں. واٹ اے ونڈرفل مین. کہتے ہیں کہ تعلیم ڈیفینیٹلی ایک فرق ضرور پیدا کرتی ہے انسان کے بیچ میں. عدنان جو راشد ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آپ بہت ٹریول بھی کرتے ہیں, تاریخ سے بہت سبق حاصل کیا, بکس کو, اس کے علاوہ اینٹیک کلچرز کو بھی شاید انہوں نے اسٹڈی کیا. ہم انہی سے ہی بات کرتے ہیں. یہ ہسٹورین ہیں. ہسٹورین یعنی تاریخ کو دیکھنا, قوموں کا, مختلف قوموں کا ہونا, کیا لینگویجز بولی جا رہی تھی. آئی بلیو ول ٹاک ٹو ہم. ہر زمانے کے بیچ میں مجھے قرآن پاک کی سورہ کاف یاد آئی جب میں آج یہ کر رہی تھی کہ وہ لوگ جب اٹھتے ہیں تو غار کے اس حصے میں تھے جہاں نہ ڈائریکٹ روشنی پڑتی تھی, نہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی آتی تھی, نہ بہت اندھیرا تھا. مگر جب اٹھے تو کوائن ہی بدل جاتا. بعض اوقات ملک سلطنتیں بدلتی ہیں تو کوائنز ہی بدل جایا کرتے ہوتے ہیں. تو بلکہ یہ کوائنز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں, اور وہ جو اکثر ایسی عبارتیں جن کو نہیں پڑھا جا سکتا ان کے بارے میں بھی. بہت سی یونیورسٹیز میں آپ نے پڑھا. میں آئی واز سرپرائز ٹو سی ہز پروفائل. ڈاکٹر عدنان راشد میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. عدنان راشد, آئی ویلکم یو. آئی نو یور ڈاکٹریٹ از ان دا پروسیس. دیٹس رائٹ. جی ٹھیک ہے. جی وہ اپنے پروسیس میں ہے اور ہی از ڈوئنگ ہز پی ایچ ڈی انشاءاللہ. ان کا سب سے خوبصورت بات ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی, انگلینڈ میں جو کیمبرج یونیورسٹی ہے, اس نے ان کے کام کو پبلش کیا ہے, اکنالج کیا, اور وہیں پہ ہی آپ اپنی پی ایچ ڈی کے پروسیس اور پرابیبلی تھیسس کے پروسیس میں سے بھی گزر رہے ہوں گے. عدنان راشد, مجھے بتائیے, آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اینشنٹ کلچرز کو, کیا واٹ از دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا اس پروگرام میں, اور میرے لیے ایک آنر کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. اینشینٹ کلچرز کو اسٹڈی کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ایک تو میں ایک مسلم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ وی مور دین اینی ون ایلس وی شوڈ اسٹڈی ہسٹری. کیونکہ اگر ہم نے آپ نے قرآن کا حوالہ دیا بڑا خوبصورت سورہ کہف کا, کہ اللہ تعالیٰ جو یہ ہمیں کہانیاں قرآن میں قصے بتاتے ہیں, یہ ہسٹری ہے. اور ہسٹری کو ایک ایگزامپل بنا کے اللہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, ایک کیس بنا کے, کہ ہسٹری ایک کیس ہے, اس سے سیکھو. سیکھنا کیا ہے کہ جو لوگوں نے پیچھے غلطیاں کی ہیں ان کو ریپیٹ مت کرو, اور جو اچھائیاں تھیں ان کو اپناؤ. دس از دا بیسک میسج. تو یہی مقصد تھا ہسٹری کو پڑھنے کا. ہسٹری میں شغف پیدا ہوا, اور میں نے شروع کیا اپنے جو ہماری لوکل ہسٹری ہے پاکستان انڈیا کی, جو انڈین جس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں. مغلز ہو گئے, مغلوں سے پہلے سلاطین دہلی, ان کی اسٹڈی کی. تو اس کے بعد مجھے جب میں لنڈن آیا ایز اے ٹین ایجر, تو لندن میں بھی میں نے کچھ ایسے کورسز لیے اینشینٹ ہسٹری پہ. رومنز کی ہسٹری پڑھی تھوڑی سی, گریک ہسٹری تھوڑی سی پڑھی. وہ اتفاق ہوا, بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. عموماً مسلم دنیا سے جو لوگ ہیں وہ ان ہسٹریز کی طرف نہیں جاتے. وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایلین ہسٹریز ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم نے سب کو پڑھنا ہے, سب کو سمجھنا ہے, سب کو اپریشیٹ کرنا ہے. بہت اچھی چیزیں تھیں ان میں, بہت اچیومنٹس تھیں ان کی, اور بہت ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. تو اینشینٹ کلچرز کو اور اینشینٹ آبجیکٹس کو, اینشینٹ مینuscripts کو پڑھنے کا مقصد یہی تھا کہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کی جائے. یعنی میری ذاتی جو میرا ایک رجحان تھا, تو وہ اسی لیے میں نے ان کی اسٹڈی کی. اور ابھی تک کوئنز ایک ایسی فیلڈ ہے جو مجھے بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے, اور اس میں اتنی عجیب چیزیں ملتی ہیں آپ کو کہ آپ ایک انسان اگر اس کی اسٹڈی شروع کر دے کوئنز کی, اینشینٹ کوئنز کی, گریک پیریڈ سے آگے چلتے چلتے اگر ہم کرسچن پیریڈ میں آتے ہیں, رومن پیریڈ میں آتے ہیں, پھر اسلامی پیریڈ کے کوئنز ہیں. بہت رچ ہسٹری ہے, بہت زبردست ہسٹری ہے. اس میں آرٹ ہے, اس میں کلچر ہے, اس میں لینگویج ہے, اس میں اکنامک کنڈیشنز ہیں. آپ کو کوئن سے پتہ چل جائے گا کہ کون سی سویلائزیشن, کون سی تہذیب کتنی اسٹرانگ تھی, کتنی پاورفل تھی. گولڈ کے کوئنز ہوا کرتے تھے. جی, گولڈ, سلور, کاپر, ایبسولوٹلی. لیکن پھر جب گولڈ کی کوانٹٹی کم ہوتی تھی تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ سویلائزیشن اب ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ ان کی فائنینشیل کنڈیشن جو ہے وہ بدل گئی ہے. تو یہ مقصد تھا. لیکن ابھی الحمدللہ ہم جو ہیں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں جس کا نام ہے آئرا, اور الحمدللہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کے بارے میں تھوڑی سی ان کی مسکنسیپشن جو ہیں وہ دور کی جائیں, ان کو ایجوکیشن دی جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مغربی دنیا میں عموماً اور
دنیا میں دنیا میں عموماً اور مغربی دنیا میں خصوصاً اسلام کے بارے میں مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں. میڈیا جنرلی اسپیکنگ مین اسٹریم میڈیا ڈزنٹ ڈو اے گڈ سروس فار اس. ہماری آواز پہنچتی نہیں ہے عوام تک. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اچھی اویئرنیس ہو ہمارے دین کے بارے میں, ہماری سویلائزیشن کے بارے میں, ہماری ہسٹری کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی ایجوکیشن دیں, اور پھر جو لوگ نو مسلم ہوں جو اسلام قبول کرتے ہیں ان کو بیسکس, اسلام کی جو بیسکس ہیں وہ سکھائے جائیں, پڑھائی جائیں, تاکہ ان کو اسلام کا شعور پیدا ہو. یہ مقصد ہے ہمارا. تو آج تو ہم اسی سلسلے میں اسی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو پرسنلی تو میرے جو پرسنل انٹرسٹ ہیں اس کے اوپر اگر ہم پروگرام کرنا شروع ہو جائیں تو میری الحمدللہ بہت سارے انٹرسٹ ہیں. بکس میں, کوائنز میں, ہسٹری میں, ہسٹورک آبجیکٹس. الحمدللہ میری اپنی پرسنل لائبریری جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ ایکسٹینسو ہے. میں بک کلیکٹر بھی ہوں, بکس بھی جمع کرتا ہوں جو اولڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ساری چیزوں کی طرف سے اس اسلامک ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اکیڈمی جو آپ نے شروع کروائی ہے, جی, ہاؤ ڈز اٹ آپریٹ؟ اٹ بیسکلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ملک میں جہاں پر ہم لانچ کرتے ہیں اپنا چیپٹر, وہاں پر ہم لوکل کمیونٹی کے پاس جاتے ہیں اور مسجدوں کو اور یونیورسٹیز کو, کالجز کو ہم بیسکلی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان سے اجازت لے کے ان کے پلیٹ فارمز کے ذریعے ہم بیسک اسلامک ٹاکس, لیکچرز اور کورسز کرتے ہیں, تاکہ جو بیسک اسلام کی جو ویلیوز ہیں, جو بلیفس ہیں, مثال کے طور پہ ایک خدا پر ایمان لانا, کہ ہمارا اسلام کی بنیاد کیا ہے, توحید, کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں وہ ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں, پھر اس کے دلائل دیتے ہیں. اس کے بعد ہمیں قرآن کا بتاتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے, اس کے دلائل دیتے ہیں. تو لوگوں کو جب بیسکس ہم سمجھا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد لوگ کویشچنز کرتے ہیں, اور جو بھی کویشچنز ہوتے ہیں ان کے مسکنسیپشنز ریموو کرتے ہیں. تو ہمارا میتھڈ یہ ہے کہ ہم ایگزیبیشنز کرتے ہیں. ایک ہمارا ہم نے بھی TIC میں ٹورانٹو اسلامک سینٹر ہے ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو میں, وہاں پر ہم نے ایک جیزز ایگزیبیشن کر کے کیا. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس پل اپ بینرز ہوتے ہیں 20 اور 30 کے درمیان, جن پہ قرآن کی آیات حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسپیسیفکلی لکھی ہوتی ہیں, اور کچھ حدیثیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں, تاکہ جو لوگ کرسچن ہیں وہ شعور حاصل کر سکیں اسلامک نقطۂ نظر جو ہے حضرت عیسیٰ کے اوپر, صحیح, اس کے بارے میں. تو جب وہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں, حضرت مریم کے بارے میں, تو اس سے ان کو اسلام کے بارے میں جو ہے نا علم حاصل ہوتا ہے, اور ان کے دل کھلتے ہیں, اور ان کے اندر اگر کوئی نفرت کا جذبہ ہو یا کوئی کم علمی ہو اسلام کے بارے میں تو وہ دور ہو جاتی ہے, یعنی وہ قریب آ جاتے ہیں. ایک ہارمنی اور پیس اور کو ایگزسٹنس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو یہ ہمارا یہ سلسلہ ہے. تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے, اس سے اسلام کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے, اور جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اسلام سے متاثر ہو کر, ایک فطری عمل ہے. بہت سارے لوگ جو پیغام اسلام کا سنتے ہیں صاف شفاف طریقے سے, ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیں. جس طرح کہ پچھلے 3 دنوں میں تقریباً 7-8 لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہ ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو میں جو ایگزیبیشن کے دوران. اور یہ نہیں کہ ہم ان کو فورس کرتے ہیں یا انہیں زبردستی مسلمان کرتے ہیں. کینیڈا میں ڈاؤن ٹاؤن میں اگر ایک ایگزیبیشن ہو رہا ہے تو لوگ اپنی مرضی سے خود آ کر انفارمیشن دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم مسلمان ہو سکتے ہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی, میں نے بلکہ کچھ دنوں پہلے یہ کور کیا تھا. ٹینا رحیمی اس لڑکی کا نام ہے, باکسر تھی, ہم نے بلکہ کوئی 10 دن پہلے اس نیوز کو کور بھی کیا تھا. اینڈ شی سیڈ ریسٹ لیس تھی, اور پھر الٹیمیٹلی شی ایکسیپٹڈ اسلام. پہلے اس کا طریقہ کار. اب میرا یہاں سوال آپ سے آتا ہے, ہم مسلمان جو, میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو بھی بیچ میں لے کے آتی ہوں, آئی ٹرائی ٹو فالو قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا, بار بار سمجھنا, پڑھنا, مگر ہم ریچولز میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں. جی, دیر آر پیپل, جیسے اب یہ میں ٹینا رحیمی کی 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا. شی ایکچولی اسٹڈیڈ دا قرآن. ہم ذاتوں میں اور سیکٹس میں بٹے ہوئے ہیں. یہ جتنے لوگ نئے ہیں یہ باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں, اور اسلام از دا اونلی ریلیجن جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں. بالکل, قطعاً کوئی گنجائش نہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کیا فرمائیں گے ہم جو فار گرانٹیڈ ہیں, ہم اگر کوئی مر بھی جاتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں یہ شیعہ ہے, سنی ہے, وہابی ہے, کون ہے, اس کے فنرل میں مجھے پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے. ہم ان نیسیسری ریچولز میں پڑے ہوئے ہیں.
مگر وہ لوگ جو بعض اوقات اسلام کو ایکسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, دے آر بیٹر followers. Rituals, do you want to speak? I just want to add something. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. My name is Ali Usman. I'm the outreach specialist for IRA Canada. So سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے. جب نبی پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میسیج لے کے آئے, انہوں نے میسیج لے کے آئے لا الہ الا اللہ اینڈ واٹ محمد رسول اللہ. یہ میسیج تھا. یہ میسیج جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین کو دیا ہے کہ کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرو. اللہ نے کہتے ہیں قرآن میں کہ I created the mankind and the jinn kind for no other reason except to worship Allah. یہ ہمارا ریزن ہے ایگزسٹنس کا. تو جب ہم نان مسلم کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں, ہم ان کو سیکٹیرینزم کے نہیں بتاتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا کہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس دنیا میں سوائے عبادت کرنے کے. اور عبادت اسلام میں کیا ہے, جیسے امام بخاری رحمہ اللہ جو قرآن کے بعد جو ہماری سب سے ہائیسٹ بک ہے وہ امام بخاری, رائٹ. اس میں امام بخاری کا قول ہے کہ میں نے 1000 علماء کے ساتھ اسٹڈی کیا ہے اور ان سب کی قول تھی کہ اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد دل میں لے کے آؤ. اصل آپ کا دین آپ کے دل میں ہے اور اس کے بعد آپ کے لمز میں یہ شو ہونا چاہیے. عبادت ہماری صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے, روزے کرنا نہیں ہے, حج پہ جانا نہیں ہے, عمرہ, یہ چیزیں صرف عبادت نہیں ہے. عبادت ہے جو آپ کے منہ سے نکلتا ہے, جو آپ کے دل میں مانتے ہو, جو آپ کے لمز کر رہے ہیں. صدقہ دینا یہ آپ کے لمز ہیں, ایکشن. سو اسلام از واٹ یو آر سیئنگ فرام یور ٹنگ. I am a Muslim, I don't lie, I don't cheat, I don't kill, I don't murder, I don't rape, I follow the laws as long as they don't go against Allah and His Messenger. This is Islam, what you're saying from your tongue. اس کے بعد آپ کا اصل جو ایمان ہے وہ آپ کے دل کے اندر ہے, آپ کی زبان پہ نہیں ہے. آپ کا ایکشن کی اصلیت آپ کے دل میں ہے اور اس کے بعد اس اصلیت پہ آپ نے ایکٹ کرنا ہے. آپ نے نان مسلموں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے. خدا کی عبادت کرو, شرک نہیں کرو. شرک کیا ہے؟ کوئی چیز حاضر نہیں ہے, قادر نہیں ہے, ہی نہیں ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ سم تھنگ از ناٹ پریزنٹ, سم تھنگ از ناٹ ایبل اینڈ سم تھنگ دیٹ از ناٹ الائیو, یو کی ناٹ آسک فار ہیلپ. دس از اسلام. And this, when we give them an understanding, when you go to school and you educate yourself, this is an ibadah. When you take care of your neighbors, this is an ibadah, and so on and so forth. جو علی بھائی کہنا چاہ رہے ہیں وہ very clearly he has stated eloquently. اس کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ اسٹڈی کر کے یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا, ہم تو کیونکہ گرانٹیڈ ہم پیدا ہی اکثر جو مسلمان لوگ ہیں نا ہمارے مسلم ممالک میں, مسلم خطوں میں, ہم کیونکہ مسلم فیملیز میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ہم آلریڈی جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے پیدا ہوئے ہیں. لیکن یہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا پڑھ کے, تو ان کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے. وہ کفر کی زندگی چھوڑ کر اسلام کی طرف آتے ہیں. اللہ کو پہلے ایک مانتے ہیں, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں, پھر قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. پھر اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب ہم نے مان تو لیا ہے, اب ہم نے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. تو پھر وہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں, نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں, اور یہ ان کے دل کی کیفیت ہے جو ان سے عمل کرواتی ہے. اس لیے عدنان صاحب مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ لوگ جو پڑھ کے ہوتے ہیں نا وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے آتے ہیں. انہوں نے بائبل بھی پڑھی ہے, انہوں نے اور بھی یعنی ان کے دماغ میں زندگی کا انہوں نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا اور جس چیز کو انہوں نے قریب ترین پایا اس کو ایکسیپٹ کر. بالکل. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اسلام فطرت کا دین ہے. بالکل, یہ ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے. ہر انسان کو فطری طور پہ پتہ ہے کہ ہم سب کا بنانے والا ایک ہی رب ہے. اور یہ جب ریئلائزیشن لوگوں کو آ جاتی ہے تعلیم کے بعد, ریسرچ کے بعد, تجربوں کے بعد, تو وہ پھر اس طرف دل سے آتے ہیں. جب دل سے آتے ہیں نا تو ان سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہوتا. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جمعہ 4 دن ان کو اسلام قبول کیے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ 50-60 سال پرانا مسلمان بھی جو ہے وہ اللہ قبول فرمائے. عدنان راشد صاحب, میں ابھی جب آپ کے بارے میں دیکھ رہی تھی تو انہوں نے کہا ہی ڈیفینڈز ہز ویوز ان مینی پریسٹیجیس یونیورسٹیز انکلوڈ یونیورسٹی آف وارسا پولینڈ میں, امریکن یونیورسٹی بیروت میں, لیبنان میں, اینڈ دا ٹرینٹی کالج ڈبلن. بہت ساری یونیورسٹیز میں BBC پہ بھی آپ کی پریزنٹیشن رہی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں برصغیر پاک و ہند سے ہوں, میں پاکستان سے میرا تعلق ہے.
میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی کہ اس زمانے میں جو برٹشرز تھے نا، یا صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں گے، تو اسلام کو غلط ملت کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ممبر کے اوپر جو اسلام کے ایکچوئل دائی نہیں تھے. دے ور پیڈ ایون ٹل ٹو ڈیٹ. اسلام یہ کہتا ہے، یہ میرا مذہب، یا قرآن، میں اسلام بھی نہیں کہتی، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کہو جو تم خود کرتے ہو، ٹھیک ہے، وہ پسند کرو دوسرے کے لیے جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو. ویئر ایز بعض ریلیجیس لیڈرز نے برٹشرز کو خوش کرنے کے لیے، اس کے بدلے میں ان کو جائیدادیں بھی ملی، ان کو انہوں نے ممبر کا غلط استعمال کیا. یہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی ہوا تھا اور یہ برٹشرز کے دور میں بھی ہوا. ان کو زمینیں دی گئیں، ان کو جائیدادیں دی گئیں، ان کو اسٹیپنڈز، ان کو وظائف دیے گئے. لیکن کولیبوریٹرز جو ہے نا، کولیبوریٹرز وہ ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر نسل میں، ہر تہذیب میں رہے ہیں. یہ ایک ہیومن فنومینا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ جب انسان کو لالچ دی جائے گی نا، زمین کی، مال کی، شہرت کی، طاقت کی، تو وہ اس کے لیے کچھ لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس ایسی بھی جاں بازوں کی، جاں نثاروں کی مثالیں ہیں کہ جن کو دنیا رکھ کے تھال میں پیش کی گئی، انہوں نے اس کو رد کر دیا، اس کو ٹکرا دیا. سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کی ذات، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کا پرچار شروع کیا مکے میں، تو قریشیوں نے انہیں کیا کہا، آپ کیا چاہتے ہیں بھائی، کیوں کر رہے ہیں یہ کام، اس کو روک دیں آپ، اس سے ہماری جو تہذیب ہے اس میں رکھنا پڑ رہا ہے، یا ہم لوگوں میں تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے لوگ ڈیوائڈ ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو بند کر دیں، اس کام کو، اس کال کو چھوڑ دیں. ہم آپ کو، اگر آپ خواتین عورتیں چاہتے ہیں تو ہم آپ کو 10 عورتیں دے دیں گے سب سے خوبصورت. آپ کو پاور چاہیے تو ہم آپ کو کعبے کی چابیاں دے دیتے ہیں، آپ عرب میں سب سے زیادہ معزز جو ہے شخص بن جائیں گے. اگر دولت چاہیے تو ہم دولت کے انبار لگا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھو اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھو، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. یعنی یہ اللہ کی کال ہے جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. پھر انہی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھتے ہوئے ایسے بڑے جاں نثار، جہاں باز لوگ اسلام کی تاریخ میں پیدا ہوئے. تو آپ کیونکہ آپ کا سب کانٹیننٹ سے تعلق ہے، آپ نے بڑی ایک اسپیسیفک بات کی ہے کہ ہماری ہسٹری میں میر جعفر، میر صادق جیسے لوگ بہت ہیں، لیکن ٹیپو سلطان بھی ہیں. نہیں، انہوں نے اسلام کو یوٹیلائز کیا، بالکل، لیکن آج بھی اسلام کا نام لے کے بالکل ایسے لوگ ہیں ابھی تک ہیں منتقل کیا. لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ٹیپو سلطان بھی تو ہیں ہم ہی میں ٹیپو سلطان ہیں، ہم ہی میں اورنگزیب عالمگیر ہیں، ہم ہی میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ ہیں. اسی امت میں ہے نا، اس امت میں غدار بھی ہیں، منافق بھی ہیں اور مومن بھی ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی تو کوئی اب بن ہی نہیں سکتا. اس آدمی نے، اس کے پاس پیسہ بھی تھا، اس نے ایک حج نہ کیا مگر اس نے ہر حاجی کو پروٹیکٹ کیا. بالکل اس نے ہر حاجی کو پروٹیکٹ کیا. کیا کمال کا. عدنان راشد صاحب، آپ انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور آج کل یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، دعویٰ کے لحاظ سے ٹریول کرتے ہیں، آپ قرآن پاک سے متعارف کراتے ہیں لوگوں کو. میرا خیال ہے قرآن انڈرسٹینڈ کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. میں بلکہ کل پرسوں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہی تھی، اس میں مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ اگر آپ ہر وقت وہ سٹرگل نہیں کرتے جس میں آپ قرآن کو ایکسپلور کریں، اس کے لیے آپ آنسریبل ضرور ہو سکتے ہیں. جی، بیکاز اللہ وانٹس یو ٹو لرن. اللہ نے کہا تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو. یہ جو شعور سے آگاہی نہ ہونا وہ سب سے بڑا کرائم کنسیڈر کیا جاتا ہے. اینی میسج فار دا پیپل؟ میسج یہی ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دیٹ. ہماری آرگنائزیشن کے لیے اگر لوگوں نے یہ سیکھنا ہے کہ لوگوں کو اسلام سے کیسے متعارف کرانا ہے، غیر مسلموں کو کس طرح اسلام کی طرف بلانا ہے، کیونکہ اس کا بھی طریقہ ہے. ہم ہر بندہ ہر جگہ ہر وقت اسلام کی طرف دعوت نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو کچھ آداب، جس کو کہتے ہیں نا آداب، سیکھنے پڑتے ہیں. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ٹریننگ کورس ہے ہمارا آن لائن aira.training.org پہ. وہ کوئی بھی آن لائن جا کے وہ کورس کر سکتا ہے. الٹرنیٹیولی کینیڈا میں جو hماری ٹیم ہے ان کا جو ایڈریس ہے وہ ہے iera.ca iera.ca. وہاں پر آپ کو انفارمیشن ہماری آرگنائزیشن کے بارے میں اور ہمارے کام کے بارے میں مل جائے گی انشاءاللہ. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے ایونٹس ہوئے پچھلے ہفتے میں یہ اونٹاریو کے ریجن میں، ہم بہت شکر گزار ہیں. میرا ایک چھوٹا سا ڈائلاگ بھی ہوا احمدی کمیونٹی کے ایک جو ہیں ان کے مربی ہیں
ایک مشنری ہیں, ان کے ساتھ بھی بڑا ایک پازیٹیو ڈائلاگ ہوا. اور احمدی کمیونٹی کو بھی میں یہ میسیج دینا چاہوں گا آپ کی وساطت سے کہ دے آر موسٹ ویلکم ٹو سٹ ود اس, ٹاک ٹو اس. وی ڈفر آن ایشوز, ہمارا اختلاف ہے ایشوز پر, نبوت پر اختلاف ہے ہمارا, اور مسائل پر بھی اختلاف ہے, لیکن جو لوگ ہم سے مل کے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں, دے آر موسٹ ویلکم. ہماری اپنی کمیونٹی ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے ملک کے, ہمارے خطے کے لوگ ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی طرف پیار و محبت کا پیغام لے کر جائیں اور ان کو بلائیں, اور اگر وہ ہمیں بلائیں تو ہم جائیں. تو یعنی یہ صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم صرف انگریزوں کو یا کینیڈینز کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ جاننا چاہتے ہیں, تو ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں, اور ہمارے پاس صرف محبت اور رحم کے سوا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہم یہی چاہتے ہیں, ہم یہی پیغام لے کے ہارمنی, کو ایگزسٹنس اور سیلف رسپیکٹ, میوچل رسپیکٹ جس کو کہتے ہیں, میوچل رسپیکٹ کو لے کے چلتے ہیں الحمدللہ. And that's why we would say that Islam is a religion of justice which gives mercy to the creation and to live a balanced life, is not to go to extremes, right? So our focus is to show the right understanding of Islam, that we are here to show that Islam is a just way of living and to be merciful to the creation. As the Prophet ﷺ said, if you kill anything bigger than a sparrow, you'll be questioned for. If you live next to a river, you'll be questioned for wasting water. So we're supposed to be green, we're supposed to be harmonious, we're supposed to develop technologies and science and grow and be part of the society. That's why the Prophet ﷺ, when he was in the mountain, when he came down, he never went back up. When Wahi came, he was with the people. Islam is to be with the people, help them, grow them, develop them, and show them the right way of living. But it doesn't mean that if جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ملاقات کریں, both of you are, آپ دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں بہت کمزور انسان ہوں, مگر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بلاک کر دیں اور کسی کو مار دیں. No, definitely not. بس Islam says if you kill one person, it's like you killed all of humanity. If you save one person, it's like you save all of humanity. Exactly. اگر کسی کا کوئی اور ریلیجن ہے تو we must sit down with them, آپ بات کریں, مگر تعلقات توڑ دیں اور انسانیت کو بلاک کر دینا. اگر ایک انسان جس کا جو بھی ریلیجن ہے, اگر اس کی ٹیبل پہ فوڈ نہیں ہے تو دس از مائی رسپانسبلٹی کہ اللہ نے اگر مجھے دیا ہے اور وہ میرا ہمسایہ یا میری ایکوینٹنس میں ہے, میرے جاننے والوں میں سے ہے, ٹو پٹ فوڈ آن ہز ٹیبل. میری کوئی اوقات نہیں ہے, میرے رزق میں اس کا حصہ ہے. یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں, وہ حدیث میں, کہ یا میرے جو عابد ہو, تم لوگوں نے ایک میرا بندہ بھوکا تو ہم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. مگر اس میں کوئی سیکٹ کی بات نہیں آتی, اس میں کوئی ریلیجن کی بات نہیں. آپ تو سیکٹ کی بات کر رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بنو اسرائیل کی عورت تھی, خاتون تھی, گنہگار, اس نے کتے کو پانی پلا دیا. ایک فرتے رحم, اس کے اندر کچھ رحم کا جذبہ پیدا ہوا, اس کو کتے پہ رحم آیا, اس نے پانی پلا دیا, اللہ نے اس کو جنت دے دی. میں عدنان کل آئی ایم سو سوری, آپ کا بہت تجربہ ہے, اس حساب سے آپ کا مرتبہ میرے لیے بہت بلند ہے. میں کل پرسوں میری بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ہم فوری طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ میرے پاس ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, اور مجھے یہ اینک دیکھ کے خیال آیا, جس بندے نے یہ اینک بنائی وہ جنتی ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے وہ جنتی نہ ہو؟ کیونکہ میں اینک لگاتی ہوں, یہ اینک لگا کے میں قرآن پڑھ سکتی ہوں, میں پتہ نہیں کتنے بہتر کام کر سکتی ہوں. میں لائٹ کو دیکھ کے سوچ رہی تھی, اور ایسی میں لیٹی ہوئی تھی, میں سوچ رہی تھی کہ اللہ میاں جس آدمی نے یہ لائٹ بنائی اس نے کتنا بڑا کرم کیا کہ میں اندھیرے میں بھی لائٹ آن کر کے ہم کچھ چیز اچھا مطالعہ کر سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, حدیث پڑھ سکتے ہیں, روشنی دکھا سکتے ہیں. تو مطلب ڈونٹ آلویز تھنک کہ بس جی میں نے جنت پہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. آپ شاید بہتر ہوں, میں تو بہت کمزور ہوں, مگر اللہ کسی کے صدقے سیدھا راستے کی توفیق عطا فرمائے. سر آپ دونوں کا بہت شکریہ. both of you were so kind and nice. اللہ کرے کہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں. یہ چند لوگ جو مذہب کی آڑ کے بیچ میں انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, بیک بائٹ کرتے ہیں, that's wrong. انسان ہے, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اگر وہ بھوکا ہے اور میرے نوٹس میں ہے تو میری ذمہ داری ہے. اگر وہ پیاسا ہے یا بھوکا ہے تو اس کو فوڈ دینا, بیکاز وہ ریلیجن اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. عدنان زیادہ بہتر کہہ سکتے ہیں, بھائی صاحب زیادہ بہتر کہہ سکتے ہیں.
تو میری نیت کو اللہ جانتے ہیں, مگر مت اس پہ پرکھیے گا کہ اس کو دینا ہے, اس کو نہیں دینا, اس کو آپ اور میں روک نہیں سکتے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر جی. IERA ان کا جو آرگنائزیشن ہے IERA.ca, اسلامک ایجوکیشن ریسرچ, اے سے کیا بنتا ہے؟ اکیڈمی, اسلامک ایجوکیشن ریسرچ اکیڈمی .ca. Thank you very much for جزاک اللہ خیر.